پیغمبر اکرم کی پہلی جنگ جنگ بدر، جنگ بدر کے بعد جنگ احد کیوں ہوئی؟ جنگ احد کے بعد جنگ خیبر کیوں ہوئی؟ ہم کو اس بات جنگ خندق کیوں ہوئی؟ جنگ خندق کے بعد جنگ خیبر کیوں ہوئی؟ مورخین نے، علماء نے جو تحلیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بعد والی جنگ پہلی جنگ میں اصحاب کی بے وفائیوں کا نتیجہ رہی ہے۔ یعنی ایک جنگ میں اصحاب نے بے وفائی کی، لہذا پیغمبر مجبور ہوئے کہ دوبارہ میدان میں آئیں اور دوبارہ لشکر کشی ہو اور دوبارہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی امتیازی حیثیت۔ ایسا کون سا امتیاز ہے امام حسین کے اصحاب میں کہ جو دیگر تمام ائمہ اور حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب پر ان اصحاب کو برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ سرکار سید الشہداء کا وہ فقرہ کہ جو آپ نے شب عاشور ارشاد فرمایا کہ اما بعد انی لم اعلم ولا ارى اصحابا اوفا وخیرا من اصحابی، کہ خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا جیسے باوفا اصحاب میرے ہیں کسی اور کے رہے ہوں، اور جیسے بہترین اہل بیت میرے ہیں کسی اور کے ہوں۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا آج مقصود ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم شہدائے کربلا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا جائزہ لینا چاہیں تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر اور سب سے آخری جنگ جنگ کربلا، انہی دو کے درمیان اسلام کی پوری تاریخ اور تاریخ شہادت سمٹی ہوئی ہے، تاریخ وفاداری سمٹی ہوئی ہے، تاریخ جان بازی اور تاریخ ایثار سمٹی ہوئی ہے۔ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے اصحاب، ان کی کیا حیثیت تھی۔ پیغمبر اکرم کے اصحاب جنگ بدر میں جن کو السابقون السابقون کہا گیا، جنہوں نے اپنے جان کی بازی لگا دی، پیغمبر اکرم کے ساتھ میں تعداد میں کم ضرور تھے مگر باوفا تھے، جان باز تھے۔ پیغمبر اکرم 313 افراد کو لے کے گئے، 14 افراد جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد، خیبر، خندق، اور اس کے بعد پھر جنگ حنین تک، اور پھر اس کے بعد جتنی لشکر کشی ہوئی ہے دشمن کی طرف سے، وہ سب کے سب اکثر اس میں جنگ دفاعی تھی۔ ابتدائی حملہ پیغمبر نے کبھی نہیں فرمایا دشمن کے اوپر۔ اور اسلام کے تاریخ کی آخری جنگ جنگ کربلا ہے۔ ہمیں اصحاب کو اگر دیکھنا ہے تو ہم اس زاویہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب پیغمبر نے جنگ کے لیے دعوت دیا ہے، امیر المؤمنین نے جنگ کے لیے بلایا ہے، حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ نے جب میدان نخیلہ میں اصحاب کو جمع کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، تو ایک عنصر بہرحال بہت ہی واضح اور روشن تھا، اور وہ یہ کہ پیغمبر کے ساتھ 313، پھر اس کے بعد 1000، پھر 2000، پھر 5000، پھر فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر لے کر کے گئے۔ اور بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ جنگ حنین میں نبی کے پاس 30,000 تک کا مجمع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میدان غدیر میں 1.25 لاکھ اصحاب پیغمبر کے ساتھ موجود تھے۔ مگر فرق یہ ہے دونوں اصحاب میں کہ پیغمبر اکرم کے جو اصحاب تھے وہ آئے جنگ میں تو انہیں سرداری کی بھی امید تھی، سروری مل جانے کی بھی امید تھی، اور جان کے بچ جانے کی بھی امید تھی، مال غنیمت کا بھی یقین تھا، اور زندہ پلٹ کے آ جانے کا بھی احتمال اور یقین تھا۔ لیکن سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں ہر ایک کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا، من کان باذلا فین مہجتہ ویتوطن علی لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو میری راہ میں اپنا خون جگر بہا سکتا ہو اور خدا سے ملاقات کے لیے بے تاب اور بے چین ہو، بس وہ میرے ساتھ رہے، بس وہ میرے ساتھ آئے، وہ میرے ساتھ چلے۔ کیوں؟ مال و اسباب لٹ جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، قتل ہو جاؤ گے۔ اس یقین کے باوجود جب امام کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں گئے
تو اس بنا پر امام حسین کے اصحاب کو سارے دیگر اصحاب کے اوپر برتری حاصل ہوئی ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو اہم تھا وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کی پہلی جنگ، جنگ بدر کے بعد جنگ احد کیوں ہوئی؟ جنگ احد کے بعد جنگ خیبر کیوں ہوئی؟ ہم کو اس بات جنگ خندق کیوں ہوئی؟ جنگ خندق کے بعد جنگ خیبر کیوں ہوئی؟ مورخین نے، علماء نے جو تحلیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بعد والی جنگ پہلی جنگ میں اصحاب کی بے وفائیوں کا نتیجہ رہی ہے۔ یعنی ایک جنگ میں اصحاب نے بے وفائی کی، لہذا پیغمبر مجبور ہوئے کہ دوبارہ میدان میں آئیں اور دوبارہ لشکر کشی ہو اور دوبارہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے پاس جو اصحاب تھے ان میں ایک بھی کوئی بے وفا نہ تھا، سب نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے میدان کارزار میں آئے، اور ایک بار نہیں بلکہ اس بات کا اعلان کیا کہ ایک بار کیا، اگر 70 بار 70,000 بار 1000 بار اگر ہمیں قتل کیا جائے تو ہم آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ لہذا یہی ایک امتیازی حیثیت ہے، اور بہت سارے رخ ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آپ ہماری گفتگو میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔